بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المجد والعلا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب بھائی بیٹے بزرگ علماء و صلحاء درود و سلام بابا سے بلند پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا خاتم النبيين يا خاتم النبيين. اللہ واللہ. بعد حمد و ثنا دے قابل صد احترام مسجد آزاد صحن مبارک وچ تشریف فرما پیارے بزرگوں، عزیز جوان بیٹوں اور زینت اسٹیج علماء کرام، ائمہ اور خطباء ذی شان، قرائے کرام، ثنا خانہ نشین لسان اور سادات کرام، آج دی اے عظیم الشان محفل پاک پیارے بھائی صاحبان جناب سیٹھ محمد ریاض صاحب سیالوی، سیٹھ غلام یاسین صاحب سیالوی اور فوجی طارق محمود صاحب سیالوی، ان برادران نے اپنے والدین دے اصال ثواب واسطے اس محفل پاک دا انعقاد فرمایا. دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ ان پیارے بھائی صاحبان دے والدین دی ارواح نو اعلی مقامات نصیب فرمائے اور انہاں دیاں قبراں نو روشن اور منور فرمائے اور انہاں پیارے بھائیاں دی اس عظیم الشان عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اور آپ جتنے بھی کرم فرما بھائیو، دوستو، جوان بچے ہو، علماء و صلحاء، اللہ تعالی جل جلالہ آپ سارے دی ہمیشہ واسطے حفاظت اور خیر فرمائے.
قرآن مجید فرقان حمید دے دو مختلف مقامات تو آیات بینات دے مختصر حصص نو آپ دے حضور تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ میں حضور قبلہ فخر و سعادات پیر طریقت جناب فیصل شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفکم العالیہ نال گل کیتی موبائل تے کل پرسوں تے میں انہوں عرض کیتا کہ چونکہ بھائی صاحبان مینوں بھائی سیٹھ محمد ریاض صاحب نے ملاقات ہوئی کچھ وقت پہلے جس وقت ساڈا ٹائم بنیا، انہاں فرمایا کہ ہمیشہ یا ہر سال والدین دے سال ثواب واسطے محفل پاک دا انعقاد ہوندا تے اس دے وچ مینوں فرمایا کہ آپ نے آنا، تو میں عرض کیتا اور پھر اشتہار آیا۔ 3 موضوعات اشتہار دے اندر شامل ہیں: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اور صحابہ پاک علیہم الرضوان و اہل بیت علیہم الرضوان و علیہم السلام، یہ عظمت و شان۔ تو میں حضور شاہ صاحب نے عرض کی تاکہ اگر والدین دی شان صرف بیان کر لی جائے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ اشتہار اندر ایسا ہے تو اسے موضوع نو بیان کیتا جائے۔ 3 موضوعات نے اختصاراً سدھے سادے لفظوں میں گل سمجھان دے ارادے نال، چونکہ میں آپ دے سرگودے شہر دے اندر یا اس ایریے وچ الحمدللہ بہت زیادہ گزارشات واسطے حاضر ہونا، اور سب دوستوں نو معلوم ہے بھائی دائیں بائیں دی گل بات دی طبیعت بھی نہیں، ادھروں تے ادھروں اینج کھچ تھری کر کے تے اس طرح دا مزاج بھی نہیں، اور عقائد اہل سنت نال غداری بھی نہیں۔ ہمیشہ دی طرح اپنا عقیدہ ساڈا مضبوط ترین عقیدہ الحمدللہ، اس واسطے بلا تمہید چند ضروری گزارشات۔ موضوع سیرت النبی، آپ سب بچے اور بھائی اس گل نو سمجھ دے ہو تے جے نہیں سمجھے تو پھر اے جانو، سیرت ہوئے یا میلاد ہوئے۔ ایک میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی میرا رابطہ ہویا، انہوں نے فرمایا کہ جی تھوڑا جا میلاد دے بارے بھی گل کرنا، تو جواب یہ ہوئی عرض ہے کہ سیرت النبی ہوئے یا میلاد النبی ہوئے گل ایک ہی ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، نہ بدل کے پیارے استاد ممتاز صاحب بندہ کرنے انج نہ پلوے یا انج گل ایک ہی۔ میلاد شریف دے اندر بھی حضور دی تعریف بیان ہوندی تے پیارے بھائی ماسٹر یوسف صاحب جی ہوئے نا سیرت النبی تے اس دے اندر بھی حضور دی شان ہی بیان ہوتی۔ رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انو اتنی اعلیٰ شانہ والا بیان فرمایا، بھائی نہ ہی ایسا رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یحمد حمدا بعد حمد ثم حمدا بعد حمد ثم حمدا بعد حمد، فرمایا نہ ہی ایسا وجہ دی تعریف تو بعد تعریف، پھر تعریف، پھر تعریف، پھر تعریف، حتیٰ کہ تعریف کرن والا جہان سارا ختم تے تعریف جاری کرن والا خدا باقی تے جس دی تعریف ہوندی راسی کو مصطفیٰ باقی۔ پیچھے گل ہی کوئی نہیں، سارے ایک کا کچھ ہاں نہ بٹا لے وہ اپنی اپنی جگہ۔ سیرت دی اندر بھی اصل اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف ہی بیان ہوتی، لہذا عام روٹین سیرت دا نا ہوئے نا استاد عبدالرشید صاحب تے پھر مقصد یہ ہوتا بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارن دے جڑے طریقے دسنا انہاں تے عمل کیتا جائے یا انہاں طریقے نو سکھیا جائے۔ اور ذرا سوکھا کریے، بابا شیر محمد صاحب سیرت دا مطلب اے وے با نبی پاک علیہ السلام نے جیڑی گل دسی قولی حدیث، علماء اسنو احدن با قولی حدیث، اس دے اتے اس دا علم سکھیے تے عمل کریے
تو حضور قبلہ شاہ صاحب یہ بھی سیرت النبی وے حضور پاک نے جیڑا عمل کیتا اس نو فعلی حدیث علماء آکھ دین تے سادہ جائے تو اڈے میرے جائے جیڑے بندے او اے آکھ دیں با جیڑا کام رسول پاک نے کیتا اس نو سکھیے تے کریے تا اے بھی سیرت نبی دے اتے عمل ہے تیسری گل اے وے حضرت قبلہ با حدیث تقریر اس نو آکھ دین با حضور دے سامنے کوئی کام کیتا گیا ہوئے حضور خوش ہو گئے ہون حضور مسکرا پہ ہون حضور نے منع نہ کیتا ہوئے تا او کام کرنا جائز بھی ہے تے اس تے عمل دا ثواب بھی ہے تے اس کام نو بھی سیرت النبی آکھ دین سمجھ سب بھائیاں نو آ رہی نا سبحان اللہ تا لہذا یہ تینوں اہم ترین کام لہذا سیرت النبی دا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑے کم آکھے جیڑے کم کر کے دسے جنہ کمانو تک کے رسول پاک خوش ہوئے انہاں نو سکھیے جانیے انہاں تے عمل کریے تا اس دا نام ہے سیرت النبی یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تے عمل کرن دا حکم سان اللہ کریم دیتا اللہ جل جلالہ اعلان فرماندہ ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ سبحان اللہ زور نال فرماؤ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ فرمایا کائنات دیو لوگو گل پکی لام بھی تاکید دے قد بھی تاکید دے جس دا مطلب ہے میرا تے تہاڈا تے کائنات ساری دا رب اعلان فرماندا ہے لوگو پکی گل ہے اس دے اندر ذرہ برابر شک کوئی نہیں یا اللہ کیڑی گل دے اندر شک کوئی نہیں فرمایا اس گل اندر کہ تہاڈے واسطے زندگی گزارن دا بہترین نمونہ تہاڈے صبح تے شام نو انداز اندر بسر کرن دا طریقہ تہاڈے سون تے جاگن دے اندر بہترین نمونہ تہاڈی غمی تے خوشی دے اندر بہترین نمونہ تہاڈے آون تے جاون دے اندر بہترین نمونہ تہاڈی زندگی دے ہر معاملے دے اندر اگر کسے ذات نو نمونہ بنا کے بندہ زندگی اعلیٰ گزار سکتا ہے نا تے فرمایا یاد رکھو اسوۃ حسنہ تہاڈی زندگی بہتر انگریزاں دے پیچھے چل کے نہیں نہ ہو سکتی تہاڈی زندگی اعلیٰ عیسائیاں تے چوڑیاں دے پیچھے چل کے نہیں نہ ہو سکتی تہاڈی زندگی اعلیٰ یہودیاں دے پیچھے ٹر کے نہیں نہ ہو سکتی وہ تہاڈی زندگی اعلیٰ جناب والا کائنات دے مرزائیاں تے قادیانیاں دے پیچھے چل کے نہیں نہ ہو سکتی ہاں تہاڈی زندگی اگر کامیاب ہو سکتی ہے تا رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرا رب فرماند ہے او کائنات دے لوگو ساری کائنات اندر حکا مصطفیٰ میں انج دی ذات نو پیدا فرمائے جے تو چلنا ہے تیری زندگی دا بچپن بھی آلہ جوانی بھی آلہ لڑک پن بھی آلہ ادھیڑ عمر بھی آلہ بڑھاپا بھی آلہ شاہ جی بھی آلہ بولوی اوان بھی آلہ پٹھان چوہان بھی آلہ خان بھی آلہ ادنا تے آلہ سارے آلہ زندگی گزارن چاول تے قاری علامہ طیب صاحب جی حکا میرے رب نے اصول عطا فرمائے اور حضور قبلہ علامہ عبدالغفار صاحب او اصول دے کے میرے رب نے دسے او دائیں بالیاں والیاں دائیں بائیں تے انہاں لوگاں پچھے نہ ٹردہ روی میرے مصطفیٰ دے پچھے ٹردہ میرے
میرے مصطفیٰ دی منیندا میرے مصطفیٰ دی جپیندا میرے مصطفیٰ دی سننا لگا میرے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کرنا تیرا کم ہے ساری کائنات دی خیر نو تیرے نال ملان دی سفارش کرنا مصطفیٰ دا کم ہے عطا فرما دینا سونے خدا دا کم ہے بہت ذوق والے اور بہت پیارے ساڑے پیارے بھائی ہیں اللہ انہاں دی زندگی سلامت فرمائے انہاں نو صحت و عافیت نال باقی قائم و دائم فرمائے جاگ رہے ہیں بولو آمین آمین آکھنا بڑا ثواب دا کام ہے تھوڑا یہ اچھا آکھو آمین نواب پرانا نا میری بڑی پرانی یاری اب میں جی انج بالکل کالی داڑی گئی تو میں نواب پور آیا نواب پور والے سنگی آدھے ایتھو ہی شروع ہویا لگدا اب ایتھے ہی آج مک جانا اللہ کرے باقی زندگی خیرہ ہومن نواب پوری یہ اچھا کرو سبحان اللہ تھوڑا جے اور حاجی صاحب تھوڑا جے کرم نوازی ہو جائے میں نا اجے جو کوئی ذوق بھی پورا میں پرسوں آیا الحمدللہ عمرے تو مکہ مدینے تو ہو کے پرسوں صبح آیا تے اجے وہ ماحول جڑا گلے تے اثرات ہونجن شکر عقیدے دے اثرات ہونج دے نہیں او نا اسا کل لین کا بیٹا انصر صاحب تے نا اج لین الحمدللہ بالکل پکے پیڈے کھلوتے ہیں جتھے اسی کھلوتے ہیں نا بابا خاتم رضوی جتھے کھلار کے گیا ڈرے تو نہ ہونا آپ پریشان نہ ہوئے کرو جلے وقت آپ نکے مٹے آندے راندے بندے آتے یہ حالات بندے راندے اچھا کرو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت ہولی ہولی پہ بولنے تو انہوں اثر ہویا پیا کچھ نہیں ہوندہ یار اللہ خیر فرمائے رحمت کرب دی ہونی چاہی دی بندے نو دلیر ہونا چاہی دا حالات واقعات بندے جڑے ہوندے نا مسلمان حضور دی غلامی دا دعویٰ کر دے تو اس میں سے تھوڑا جی وہ جڑے 1000-2000 بندہ شہید ہو گیا وہ بھی تمامہ دے لال ہیں کہ کوئی نہ انہاں دے بھی تے پچھے بہنا بھائی تے بچے ہیں کہ کوئی نہ اتھے تاجدار ختم نبوت دی واری آوے تے مولی آکھے میں ہون نعرہ نہ لیندہ اس نالو بہتر ہے مار رہی جاوے چبل زمانے دی یہ حضور دے ختم نبوت ہے یہ سے نہیں بولنا تے باقی واسطے بھی حکم یہ ہوئی ہے یہ اتھے بھی نہیں بولنا تو بولنا قدر نے اچھا آکھو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبے یا رسول اللہ کو لبے ایتھو جاندے ہوئے سانو کسے ڈاک لے تو اور گلے اسی ٹر گیا پیچھے شاوری جانن تے سیٹ ریاض ہوری جانن پریشانی نہیں کس واسطے بھی نہیں بندی اچھا آکھو لبے اللہ جی اللہ میرے عزیزان گرامی قدر عرض پیا کرنا ساری کائنات واسطے اللہ زندگی ہے تے میرے مصطفیٰ دی زندگی حضور نے جناب والا نماز سکھائی اگلا درجہ آون لگاوا حضور نے نماز سکھائی اس دا نا سیرت النبی وے حضور نے نماز دیاں شرطاں دسیاں فقہ دی فقہاں نے حدیثاں تو سمجھ کے دسیاں اس دا نا جناب والا سیرت النبی وے فجر ظہر عصر عشاء پڑھن دا طریقہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا اس دا نا حضور والا سیرت النبی وے روزہ کنج رکھنا ہے تے کنج چھوڑنا ہے یہ جناب والا میلاد والے مصطفیٰ نے سکھایا اس دا نا سیرت النبی وے اذان کنج دیونیان میرے مصطفیٰ نے سکھایا حضور اس دا نا سیرت النبی وے قرآن کنج پڑھنا ہے میرے مصطفیٰ نے سکھایا اس دا نا سیرت النبی وے ذرا قریب ہو کے تے دل تے دماغ دیاں تاراں جوڑ لوائے عرض بیا کرنا نماز روزہ حج زکاة صوم صلاة اذان اقامت کنج کرنی ہے یہ جناب والا مصطفیٰ نے سکھایا ہے اسے دنا سیرت النبی وے ہون گالے وے ابو بکر تے علی نو کن مننے مصطفیٰ نے سکھایا ہے اسے دنا سیرت النبی وے حضرت علی تے عمر نو کنج مننا ہے یہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے اسے دنا سیرت النبی وے مولا علی تے عثمان غنی نو کنج مننا ہے میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے یہ جناب والا اسے دنا سیرت النبی وے حضرت مولا علی تے امیر معاویہ نو کنج مننا ہے یہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے اسے دنا سیرت النبی وے
اللہ اللہ گل سمجھتے پہ نا بالکل عقیدہ حق اہل سنت و جماعت اللہ جی اللہ کوئی رسے دے بھاویں ناراض کوئی منیوے دے بھاویں رسیوے مقصودی نو کل بھی فرق کوئی نہیں پیا آج بھی فرق کوئی نہیں کیونکہ میں جاننا وا قبر دے اندر زرداری اورا کوئی نہیں آونا قبر دے اندر چاچے نواز تے شباز اورا کوئی نہیں آونا قبر اندر مریم اورا کوئی نہیں آونا قبر اندر جناب والا مولویاں جنہ میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت نال غداری کی تھی انہا جناب والا کوئی نہیں آونا ابو بکر تے عمر تے عثمان علی دیا دشمنہ قبر اندر کوئی نہیں آونا امیر معاویہ دیا غدارہ قبر اندر کوئی نہیں آونا خدا دی عزت جلال دی قسمیں قبر اندر اگر کم آوے گی اللہ دی توحید کم آوے گی قبر اندر کم آوے گی مصطفیٰ دی ختم نبوت والا عقیدہ کم آوے گا قبر اندر کم آوے گی ابو بکر دی محبت کم آوے گی قبر اندر کم آوے گی عمر فاروق دا پیار کم آوے گا قبر اندر کم آوے گی عثمان ذوالنورین دی محبت کم آوے گی قبر اندر کم آوے گی مولا علی دا پیار کم آوے گا قبر اندر کم آوے گی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دا حیا کم آوے گا قبر اندر کم آوے گا حضرت رقیہ زینب تے ام کلثوم بنت مصطفیٰ دا ادب کم آوے گا قبر اندر کم آوے گا حضور حضرت امیر معاویہ دی محبت کم آوے گی او خدا دی عزت جلال دی قسم نواپور دے غیرت مند مسلمانوں دائیں تے بائیں تو آئے ہوئے علماء تے صلحاء تے جوانوں تے بزرگوں قبر اندر اگر کم آوے گی خدا دی قسم صحابہ تے اہل بیت دا آپس اندر پیار والا از عقیدہ تے نظریہ کم آوے گا اس واسطے کہ یہ اصل حقیقت ہے نا جناب فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا جیڑا اللہ نو من دائے آخرت نو من دائے اور بہت زیادہ عبادات ذکر اذکار کرن والے اس نو یاد رکھنا چاہی دے حضور قبلہ اور حضور قبلہ میرے رب نے تھے نہیں آکھے اب بندیاں دے واسطے مصطفیٰ پہ پیشوا بن کے آئے خدا نے نہیں آکھیا بریلویاں واسطے مصطفیٰ جناب والا اسوۃ حسنہ بن کے آئے میرے رب نے نہیں آکھیا بھابیاں واسطے مصطفیٰ اسوۃ حسنہ بن کے آئے شیعہ واسطے نہیں آکھیا میرا رب فرماندہ لمن کانا یرجو اللہ جس نو یہ عقیدہ تے نظریہ ہے نا میں اپنے رب نال جا کے ضرور ملاقات کرنی ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم جنہاں نو پکا گمان تے یقین ہے نا بس اپنے رب نال جا کے ملنا ہے نا انہاں نو اے بھی فکر ہونی چاہی دیئے جس ویلے ملیے تے شرمندہ نہ ہوئیے جس ویلے ملیے پریشان نہ ہوئیے جس ویلے ملیے مصیبت وچ نہ پویے تے جے خدا تے عزت و جلال تے جمال دی قسمیں تے کمال خدا تے اللہ وحدہ لا شریک دی شان دی قسمیں چاندے ہیں نہ سارے مل کے با اللہ دی بارگاہ وچ پہنچیے تے شرمندہ نہ ہوئیے پھر سیرت النبی تے عمل کر دیا ہویا ابو بکر عثمان تے علی حضرت امیر معاویہ تے ازواج مطہرات یا انج کہہ لو بس صحابہ تے مصطفیٰ دے اہل بیت دا پیار من لویے خدا بھی راضی ہو جائے گا میلاد والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اس وچ اگر فرق سلام دی فرمائے کیا نام ہے جناب دا
علی رضا صاحب یہ پہلے بھی مینوں ملنے رہندے علی رضا صاحب زندہ باد کیونکہ نہ مولوی دا ساتھ دیتا اس دور وچ حضرت کوئی بھی نہیں ساتھ دے رہا پہلے بھی ویسے مولویاں دا ساتھ سونے سجنا کم ہی دیتا لیکن اس دور وچ خاص کر بڑی ازمائش مولویاں تے ہر پاسوں 5000 روپیہ لین دے چکر جڑے مولوی پے کھلوتے نا اللہ انہاں نوں بھی ہدایت دے 5 لبنا کوئی نہ نے ایم جے اپنا دین ایمان نہیں بیچنا 5000 کیڑی شے وے مصطفیٰ دے غلام دی قیمت تے 5 کروڑ کے دنیا دی کوئی شے ہے ہی نہیں اس لیے کہ مصطفیٰ پاک دے غلام دی قیمت اگر ہے تے خدا دی رضا ہونی چاہی دی تے میرے مدینے والے مصطفیٰ دی منشا ہونی چاہی دی لیکن عوام جیڑی اچھا کمیٹی والے انہوں اور شاہ جی پتہ نہیں ہوں اتھے کے ماحول ہے باقی علماء سارے کرم فرماون ان جی میں ہون چونکہ عرض کیتا نا میں اتھے بھی کدی کہیں میرے فیس بک ویخ دیا نا جی ہوٹل چاویا تے منو زیادہ خبر یہ ہوئی لبدیاں رہیاں با فارم جمع ہو رہے ہیں مولویاں دی 5000 تنخواہ تے کمیٹی والے پہ دن بشالہ گورنمنٹ دیون لگ پوے تاں جی جیڑا چندہ سان لبے اساں او تا بچا کے دے اے جیب بھی بھردا انج نہیں کرنا گورنمنٹ دینے ہی کوئی نہیں خیر نال تے جی کو دے بھی کھلوتی نا 5000 بی بی مریم تو کوئی احسان نہیں علماء دی خدمت جیڑی نا کر بھی کھڑوتے تا محلے والے جیڑے بندے ہوتے کمیٹیاں والے مسیتاں دے او مہربانی کرائے او علماء نو جیڑے کو تھوڑے بہتے پیش کر دے وہ پھر بھی جاری رکھائے مہربانی فرمانی اے نہ ہوئے کہ اپنے چکر اچ پہ جاؤ چلو ادو کو لبدا تا اسی تا جیڑا 15,000 10 12 دین دیں او تا روکیے انج نہیں کرنا حضور دے غلاموں جاگ رہے ہو تو بولو سبحان اللہ عرض بیا کرنا جناب والا حضور دے غلاموں سیرت النبی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار ہے اور حضور کریم علیہ السلام نے صحابہ اہل بیت علیہم الرضوان دی تربیت جو فرمائی ہے نا رب قرآن اندر فرماند ہے محمد الرسول اللہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول النجی انہاں دے نال آن والے کون فرمایا والذین اس میں موصول زوات مرادن لوگ مرادن فرمایا نال رمن والے لوگ حضور دے نال رمن والے لوگ بڑیاں شانہ والے نہ جناب حضور دے نال رہن والے لوگ بڑیاں عزت والے نہ جناب بھائی تے اگے انہاں دی شان بیان کیتی گئی ہے فرمایا شدہ والکفار حضور دے نہ رہن والے کافرہ واسطے بڑے سختن رحمہ بینہم او آپس اندر بہت پیار فرمان والے نے حضور میرے مصطفیٰ دے نال رہن والے کون نے سنیاں دا ترجمہ بھی آلاوے دیوبندیاں دا ترجمہ بھی اپنی جگہ تے آلاوے وہابیاں دا ترجمہ بھی اپنی جگہ تے آلاوے پر اس دور دے اندر جنہ ساڑیاں ویرانو زیادہ مسئلہ ہے انہ دی کتابے اس دا نا نحج البلاغاوے مولا علی پاک دے فرامین یا خطابات آنکھیں جاندن با ادھے اندر درجن اس کتاب دا صفحہ نمبر 113 میں اسے کتاب دا صفحہ 117 میں 113 دیوتے پاسا کھبا وے لین دا نمبر 3 وے حرف دا نمبر 19 سبحان اللہ او چاکھے جڑا پکا سنیے ہاں جی علامہ اکمل صاحب گل سمجھانی صرف ٹرو پھرو نہیں تے میں جڑی گل کر رہا اس دا مرن دے دم تک قیامت تک ایک سنگی آدھا ہوندہ ہے آج کل جیلے چے آدھا ہے میرا دعویٰ ہے تو قیامت تک ٹائم ہے پتہ نہیں قیامت تک کدوں آنی اے چبنالا نعرہ با قیامت تک ٹائم ہے قیامت کہیں ویکھی ایسی کہہ رہے ہیں میں ساڑھا زندگی جدو تک سا میرے رب نو واللہ خبیرم بما تعملون اللہ سونا جاندہ با موت کا دوانی بھائی سیٹھ ریاض صاحب دے جلسے وچ میں پیا دسنا با جدو تک میری زندگی کتاب دا نہ ہوئے صفحہ بھی انشاءاللہ غلط نہ ہو سی لین بھی اگی پچھے نہ ہو سی انشاءاللہ خیر ہوئی تو حرف بھی ہوا ہو سی جیڑا مقصودی پیا دستا تو سی خالی سبحان اللہ اچھا کرو ناج البلاغہ کتاب 2 مقام تے مسئلہ لکھے ہے تے جناب والا بیان کرن والا کون ہے
حضرت امام جعفر صادق چھٹا امام جنہاں نو آکھیا جاندہ ہے چھویں امام نے بڑے آلہ ہستی ہے اسی رحمت اللہ علیہ بھی آکھنے انہاں نو حضرت امام جعفر صادق بھی مننے حضرت امام جعفر صادق نو رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی من لینے والصلاة والسلام علی من اتبع الہدا دے تحت حضرت امام جعفر صادق پاک نو علیہ السلام بھی من لینے اسی آکھنے بسارے جہان والے ہو امام جعفر صادق نو وی منو امام جعفر صادق دی گل وی منو یار لوگاں نے امام جعفر صادق نو منیا سانو اسی بھی منیا پر اسی کہنے ہیں بس سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا کائنات ساری اندر اس واسطے وے باسا امام جعفر صادق دی ذات نوی منیات امام جعفر صادق دی بات نوی منیات کتاب جناب والا ناج البلاغہ صفحہ 113 پاسا جناب والا کھبا لین نمبر 3 حرف نمبر 19 میں پیارس کرنا ہوتے لکھی ہے حضرت امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے بندان دے قبلہ شاہ جی تے حضرت صاحب تے قبلہ انصر صاحب تے علامہ عبدالغفار صاحب آکے آخدہ حضرت جی اے جڑی قرآن دی آیت پارا نمبر 26 سورت فتح شریف رب کریم فرماندہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا بندہ کی آخدہ حضور جیا اس آیت دا معنی کے ہو سکتا ہے قبلہ شیعہ دوستان دی اللہ کتابے اسی گالیاں کڈن دی سانو ضرورت کوئی نہیں کوئی اسی کسی نو کافر نہیں پہ آخ دے پر دعوت فکر دینا تے میرا حق کے نہ جناب اس واسطے پہ عرض کرنا نحج البلاغہ 113 صفحہ پاسا کھبا لین ترائے حرف 19 حضرت امام جعفر صادق پاک موجودن بندہ کے پوچھ دے تے بندہ آن والا بھی کیڑا سونا ہے اس اے نہیں آکھے اب حضرت جی میں نو دسونا میرا بانڈ کدوں نکلے گا حضرت جی ذرا اے دسونا اے نمبر جوئے والا کدوں لگے گا حضرت جی اے دسونا تاش وچ پتے کتنے ہوندے نا حضرت جی اے ذرا دسونا شادی ہوئے تے بندہ ناچ دے گانا کر سکتا ہے کہ نہیں نا آن والا کیڑا سونا ہے جس نے آکے پوچھے حضرت جی میں نو سمجھاؤ ضرور پر خدا دا قرآن پڑھاؤ بھی صحیح نالے ترجمہ سکھاؤ بھی صحیح اج بڑی دنیا جان دی ہے جناب والا علی رضا صاحب مولانا صاحبان کول بھی ڈھک رہی ہے پیر سیال لجپال دی آستانے تی بھی جا رہی ہے حضرت پیر سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ دے دربار میں نو ایک مرید بھی حضرت جی انج دا نہیں ملیا جس جا کے پیر کول اے آکھیا ہوئے حضرت جی میں نو نماز سکھا دے یہ ہوئی کہیں جا رہا ہے کام نہیں پہ چلتا پیر جی کو تویز چاہ دے کو مہربانی چاہ کرو رشتے نہیں پہ ہوندے دھیاں پہیاں لڑ دیاں پتر پہ بھڑ دیں جنانی گل نہیں پہ سن او بھائیہ اے سارے سنن لگ پوسن تو اللہ دی سننا شروع کر دے تو میلاد والے تے سیرت والے مصطفیٰ دی سننا شروع کر دے یہ سارے یہ انشاءاللہ تابع ہو جان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اگر بندہ آیا ہے حضرت امام صاحب دی بارگاہ دی اندر تے امام صاحب گوڑا کہ اس نے قرآن سکھے ہے سانو دعوت فکر بھی ملیے جس ویلے عالم دین نو ملیے جس ویلے پیر صاحب نو ملیے انہاں کولو قرآن سکھنا چاہیے دے نالے اے بھی دعا مانگ لو اللہ کرے پیرانو قرآن پڑھنا بھی آ جائے بھائی گل لے سدھی جائی میں پیران دے غلام ہاں میں نو آپ دو جگہ تو خلافت بیعت کر پر میں بیعت کوئی نہ کردا کیونکہ میں حالت جس ویلے ویکھدا ہاں نا میں جنہاں کول پڑھیا نا ساڈے بابا جی حضور پیر صاحب میرے استاد صاحب ہے وہ 96 سال دی عمر وصال فرمایا تے انہاں 6 بندے صرف مولوی عالم چوٹی دے بیعت کیتے
تو میں انہوں نے عرض کیتا حضور کو وظیفہ مینوں انہوں درود شریف عطا فرمایا پڑھن واسطے میں چونکہ اور جگہ بیٹھا بخاری سیدن میرے شیخ کریم حضور سیدی و سندی پیر محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب فیصل آباد والے رحمت اللہ علیہ دے ڈائریکٹ شاگردن اور دورہ حدیث انہوں کو آپ نے پڑھیا الحمدللہ لیکن عرض یہ کرنا استاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے خالی مرید کرنا نہیں ہوندا مرید نو سنبھالنا بھی ہوندا تے مرید نو سنبھالیا تاں ہی جا سکدا با مرید بھی نمازی ہوئے مرید نو قرآن آندا ہوئے مرید نو نماز آندی ہوئے مرید نو نماز دے مسائل آندے ہون یہ سارا کوئی تاں ہی آ سکدا نہ جی پیر صاحب نو خود آندے ہون اس واسطے میں گلہ سریاں کرنا کیونکہ میرا عقیدہ اس وجہ نال پریشان ہو رہا بطورو رو رو تے ڈھم ڈھم تے جناب ڈھول تماشے تے باجے گانے تے نچ نچیا یہ جس دربار تے جس پیر خانے تے ہو رہا اس دا اہل سنت و جماعت دے حق عقیدے نال کوئی تعلق نہیں ساڑھے عقیدے نال اس پیر دا تعلق ہے جس دے ایک ہاتھ وچ خدا دا قرآن ہوئے دوسرے وچ مصطفیٰ دا فرمان ہوئے صحابہ دا نظام اس کول ہوئے اہل بیت دا پیغام اس کول ہوئے اولیاء کرام دی محبت اور پیار اس کو ہوئے الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا پیر حضرت پیران دا پیر امام جعفر صادق بیٹھ بندے آکھ پوچھے حضور قرآن دسو قرآن پڑھاؤ قرآن سمجھاؤ امام صاحب انہوں قرآن سمجھایا پہلے پڑھ کے سنایا اس آکھے حضور اے جڑانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غلط سمجھ آ گئی حضور اللہ دے رسول آئے تشریف لے آئے کرم فرما ہوئے بالکل پکی گل سمجھ آ گئی اس وچ کوئی دوسری حضور جڑا والذین ما ہوئے نا ما ہو ضمیر بجیڑا انہاں دے نال رہے امام جعفر صادق کولو قبلہ اس ویلے دے بندے پوچھیا چھویں امام کولو حضور اے جڑا قرآن پہ آخدا با جڑا ہر ویلے اس محبوب مصطفیٰ دے نال ریا اے کونے تے امام جعفر صادق فرمایا کالا ابا بکر نے صدیق میں نہیں آکھیا میں کچھ نہیں جی آکھیا میں گالوں کی تھی جڑی امام جعفر صادق فرمائی اچھا سبحان اللہ آکھ سکتے ہو اللہ جی اللہ ذرا تیزی نہ بڑھئے حضرت امام جعفر صادق کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے فرمایا میرے کو پچھن والے آ میرے مصطفیٰ دینا رمن والا کون ہے فرمایا ابو بکر صدیق حضور جڑ اللہ کریم فرمان دینا اشدہ والالکفار کافرہ واسطے بڑا ڈاڈا جڑیں تے بڑا سخت اے کون ہے امام جعفر صادق فرمان دین انہا لفظہ تو مراد عمر فاروق جنہ دی شان وچ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا عمر آ رہا ہوئے گلی بازار یا راہ دے اندروں شیطان ویکھ کے عمر دے ڈر تو راہ بدل جاندہ ہے اے عمر فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر اللہ جس ویلے دنیا تے ہوتے حق دا پیغام بھیجنا چاندہ ہے نا تا زبان اپنے مصطفیٰ دی بھی پسند فرماندہ ہے تی حضرت فاروق اعظم دی زبان نوی پسند فرماندہ ہے فرمایا اس انہا لفظہ تو مراد حضرت فاروق اعظم من جناب انہا عرض کیتا حضور اے جڑا روحماؤ بینہم انہا تو مراد کون ہے فرمایا انہا تو مراد عثمان ذوالنورین فرمایا تے تراہم رکعن سجدہ انہا تو مراد کون ہے حضرت جعفر صادق نے فرمایا انہا تو مراد مولا علی مرتضی شیر خداون جناب ہون اسی آکھنے بسونے امام مسئلہ حل فرما چھڑے اینا اسی آکھیے مصطفیٰ تو بعد اچھا درجہ ابو بکر صدیق دے اتھے مسئلہ بن جاندے اسی آکھیے با پہلا نمبر ابو بکر صدیق دے مسئلہ ہو جاندے اسی آکھیے با دعا نمبر عمر فاروق دے مسئلہ پیدا ہو جاندے اسی آکھیے با تیسرا خلیفہ عثمان ذوالنورین مسئلہ بن جاندہ ہے آکھیے با چوتھا خلیفہ مولا علی شید خدا حیدر کرار تے مسئلہ ہو جاندہ ہے میں آکھنا با میرے نا نہیں لڑنا حضور قبلہ فیصل شاہ جی نا نہیں لڑنا انہا میرے ویرہ پروگرام کران والے جناب والا محمد ریاض یاسین صاحب تے طارق صاحب نا نہیں جھگڑنا اے سارے دائیں بائیں علماء تے انہا نا نہیں لڑنا وہ اسی تے صرف پیغام پہ پہنچانے
پہلا خلیفہ والذین معہو آکھ کے، دوسرا خلیفہ اشدہ دے لفظ وچ عمر فاروق نو منیا، تیسرا خلیفہ رحمہ دے وچ عثمان ذوالنورین نو منیا، چوتھا خلیفہ تراہم رکعن سجدہ۔ اے ساری ترتیب جس دسیے اس نو امام جعفر صادق آکھیا جاندا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی یا علی، جناب والا حضرت امام جعفر صادق نے ان چون یاراں دی عظمت بھی بیان فرما دیتی، نالے چار یاراں دا جناب والا ترتیب دے نال خلیفہ ہونا، خلفائے مصطفیٰ ہونا بھی بیان فرما دیتا۔ آج دنیا بدلی تے حالات بدلے، اس اپنے اپنے نظریے بنا لے، کوئی بریلوی بن گیا تے کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی حیاتی بن گیا تے کوئی مماتی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا تے کوئی جناب والا شیعہ بن گیا۔ کتنا چنگا ہو جائے کہ رب دا قرآن من لیا جائے، کتنا اللہ ہو جائے سورت فتح من لئی جائے، کتنا اللہ ہو جائے امام جعفر صادق دا عقیدہ من لیا جائے، سارے فتنے ختم ہو جانگے۔ او تے جی حضرت امام جعفر صادق دی گل مننے گا تے میرے مصطفیٰ تو بعد سارے نالو اللہ درجہ ابو بکر صدیق دا آوے گا، دوسرا درجہ عمر فاروق دا آوے گا، تیسرا درجہ عثمان ذوالنورین دا آوے گا، چوتھا درجہ حضرت مولا علی پاک دا آوے۔ جی این مننے تے حضرت امام جعفر صادق نو بھی منیا، امام جعفر صادق دی گل نو بھی منیا، این مننے خدا دے قرآن نو بھی منیا، این مننے مصطفیٰ دے پیغام نو بھی منیا، اور این مننے تے سچی گل لے وے تو رب رحمان دے کلام نو بھی منیا وے، تے این من کے جائے گا خدا دی قسم قرآن دی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، اہل بیت دی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، سیرت والے میلاد والے مصطفیٰ دی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ خدا دی عزت و جلال تے کمال تے عزت دیاں شان دی قسم، او جے انج ان صحابہ تے اہل بیت نو من کے جائے گا، قیامت والے دیہاڑے خدا رحمان دی رحمت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس واسطے پہ عرض کرنا با اے اگر دنیا دے اندر منے آئے تے الحمدللہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت نے منے آئے، اس واسطے اسی آکھنے آ بس سانو دے بندیاں نال بھی کوئی لڑائی نہیں، سانو حیاتیاں نال بھی کوئی مسئلہ نہیں، سانو مماتیاں نال بھی کوئی ویر نہیں، سانو شیعہ یاراں نال بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر اسی دلائل دے دنیا میں اے ضرور عرض کرنے آ الحمدللہ جو عقیدہ خدا نے عطا فرمایا ہے، جو عقیدہ جبریل امین لے کے آیا ہے، جو عقیدہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو عقیدہ صحابہ نے عطا فرمایا ہے، جو عقیدہ اہل بیت نے عطا فرمایا ہے، وہ عقیدہ امام محمد رضا نے سانو آپ پڑھا چھوڑے آوے۔ الحمدللہ پھر انہاں دے درمیان تاریخی گلہ سن کے اگلے مسئلہ ہے وے تاریخ پڑھی جی فلانے آئے لکھے آتے فلانے، تاریخ چنگی یا خدا دا قرآن چنگا؟ او میرے پیارے بھائیو نواب پرانے ہو، سارے ہی نوابی نال پر ہو، سارے بڑے سیانے ہو، ایک گل تو تمہیں پتہ ہے نا تاریخ چنگی جنہیں البدایہ میں یہ لکھا ہے، تاریخ ابن خلدون میں یہ لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں یہ لکھا ہے، تاریخ یعقوبی او بھائی ساریاں میں لکھیا ہو سی، پر حقیقت وے ساڑھے واسطے انہاں تاریخاں میں کوئی ایک کتاب بھی قابل تقلید و حجت نہیں، اگر حجت ہے تو خدا دا قرآن حجت، مصطفیٰ دا فرمان حجت۔ کوئی تاریخ کی کتاب ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، مفتی عشق محبت حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ نے واضح لکھیا، فرمایا ایک پاسے تاریخ دی کتاب ہوئے، ایک پاسے تاریخ دی گل ہوئے، دوسرے پاسے خدا دا قرآن ہوئے، دوسرے پاسے مصطفیٰ دا فرمان ہوئے، تے لفظ مفتی صاحب نے لکھے آپ فرمانے تاریخ والی گل نو جتی دی نوک تے رکھ کے تے رتی دی ٹوکری وچ سٹیا جائے گا،
گل منی جائے گی تو خدا دے قرآن والی منی جائے گی، مصطفیٰ دے فرمان والی منی جائے گی۔ اللہ جی اللہ، عرض پیا کرنا اپنے امیرانو عقیدہ پکا رکھو، عملہ بھی اندر کمزوری ہوئی تے معافی ہو جائے گی۔ نظریات و عقائد اگر صحابہ دے درمیان دشمنیاں پال لیاں، اہل بیت دے نال غداریاں کر لیاں، کوئی معافی نہیں ہونی۔ اور اتنے پیار والے لوگ، اچھا میں ایک تو مثال دینا، تسی حدیث پاک سنی ہوئی نا، ہاتھ کھڑے کرنے جنہ اجے نہیں یار حدیث دس دا لو اے تسا مسئلہ سنے ہویا، سنیاں کولو، شیعہ کولو، حیاتیاں کولو، مماتیاں کولو، بریلویاں کولو، ساریاں کولو سنیا۔ قبلہ بحضور فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت علی کو دیکھنا کیا ہے؟ اونچا بولو، علی کو دیکھنا سنے ہویا کہ کوئی نہیں؟ ہون ہاتھ کھڑا کر، مہربانی تھلے فرماؤ، اللہ آپ نو اجر عطا۔ سارے ایک گل سنی ہوئی نا، مولا علی کو دیکھنا ایک حدیث ہے، مختلف کتابہ مستدرک حاکم وغیرہ مختلف کتابہ میں حدیث ہے۔ حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بچہ تقریباً سرگودے میں جڑے پاس بھی آیا ربیع النور شریف تو یہ ماشاءاللہ میرے نام ملاقات تقریباً ہوندی۔ عرض بھی کرنا میرے اپنے بھائیوں نے ٹائم تھوڑا اس واسطے جلدی، اے حدیث تو سنی ہوئی نا سارے ہیں تے ادھے تے سارے دا ایمان بھی کسے دا اختلاف نہیں، کوئی کسے وہابی دیوبندی کسے دا بھی اختلاف کوئی نہیں۔ شاہ جی قبلہ سارے مندر حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے تے گل بھی بڑی سونی۔ ہن گل یہ دسو جس ویلے حضور ایک گل دسی اس ویلے شیعہ حضور کول بیٹھے ہیں، اونچا بولو ذرا، بریلوی کول ہے، دیوبندی کول ہے، حیاتی مصطفیٰ پاک دے کول بیٹھے ہیں، مماتی بریلوی شیعہ کوئی بھی نہیں نا۔ تے آج تو ہن حدیث پہنچی ہوئی نا تے پھر کسی راوی دے ذریعے پہنچی نا، او کہیں تو گل دسی تو پہنچی نا یار، گل سدھی سادھی کتاب حدیث سنیاں دی کتاب شیعہ دی کتاب حیات سارے اس گل نو لکھیا، ذاکر صاحب بھی بیان کر دینا، حجت الاسلام صاحب بھی بیان کر دینا، بریلویاں دے مولوی بھی بیان کر دینا، شیعہ دے وہابیاں سارے ہی بیان کر دینا، تے تواڈے وچ ایک بندہ بھی نہیں جس اے حدیث نہ سنی ہوئے تے تسی سارے ہی ایگری ہو رہے ہو۔ بس جس ویلے حضور فرمایا شیعہ بھی کول کوئی نہیں، وہابی تے بندی بریلوی کوئی بھی کول کوئی نہیں، اج تانوں وہابیاں سنیاں شیعہ ساریاں نو حدیث اپڑ گئی تے چنگی بھی بڑی لگ دی تے اللہ دی قسم چنگی لگنی چاہی دی، بہت اچھی گل ہے۔ پر میں اے دسنا چاہنا تے عرض کرنا چاہنا با اے حدیث حضور کولو کہیں سنی تے اگے دسی نا، او جے سن کے اگے دسی او دا نا دسو۔ علماء نو تو پتہ ہو سی لیکن بہت سارے مولویوں بھی پتہ کوئی نہیں۔ انصر صاحب جاگتے پہ ہونا، میرا تجربہ 35 سال تقریباً ہو گئے تقریرہ کر دیا، میں بڑے بڑے گھن کڈے ہوئے، میں ویکھدا جس ویلے او ترا اتنے ہوندا تے جی این کر کے پوچھی نا قال العبد اذا بدی فی قبری وتولى وتولي وذهب اصحاب، میں کہا با اے جڑا العبد ہوئے، میں ایک جگہ گیا خوشاب تو اگے تقریر کرن تے مولیاں میں انہوں تکیا اس ویلے ذرا جوانی دا ٹائم ہوندا، ہر بندہ اپنے حساب وچ ہوندا، مچھا تے میری ہن چٹیاں ہو گیاں بہن اجی بھی سبا تے انہیں میں ہو گیا تو انہاں آکھیا با ایس کے تقریر کرنی، یہ تے جنے کو بدماش جیا بندہ۔ شامی جس ویلے میں اتھے کرسی تے لت بلائی تے میں آکھیا با اے جڑا لالا قاضی صاحب میں آکھیا با جڑا قال العبد قال لا عبد العبد الف لام جنس دا، الف لام استغراق دا، الف لام قائیں دا، وہ جڑے ایڈے ترے والے دیارج پہ آدھے ہیں با اس کے تقریر کرنی، وہ ہون انج کر ایویں کدی کدی دل بندہ کردہ نا۔ کیوں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب تاریخ بغدادی دے اندر امام بغوی علیہ رحمہ نے ذکر کیتا کہ المتکبر مع المتکبر صدقۃ جاریہ، فرمایا جیڑا تواڈے نال تکبر کرے نا اس نو کر کے تکاؤ با میں بھی جنا تے انجی اسی عاجز ہاں کچھ بھی نہیں الحمدللہ، لیکن بندہ تیڑ پھڑ دے آ جائے تے پھر اگو امان تا امان ہی ہوندا نہیں۔ این تا مولا علی دا خون ساڈے وچ بھی الحمدللہ، پر اے اسی پہ آدے ہیں اسی پتر علی پاک دیاں پر غلام ابو بکر صدیق دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
اس واسطے بھی عرض کرنا با اے مسئلہ جناب والا تو ان معلوم ہونا چاہیے شیعہ صاحب بیان فرمان، وہابی صاحب بیان کران، بریلوی صاحب بیان کرن، میں کسے نہ لڑائی والا مسئلہ بڑے پیار نہ پترہ تے بھائیاں نہ گل پیا کرنا، پر حضور جس ویلے کوئی عالم دین، جس ویلے کوئی ذاکر محترم ایک گل کرن نہ جناب مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے تو انہوں اے ذرا پوچھ لو حضور اسی مننے جناب والا اے بالکل گل سچی برا ذرا دسو تے صحیح نا تسی تو اس ویلے کول ہے کوئی نہ یہ گل ٹوری کتھو تے پھر مننا پوے گا جس ویلے یہ گل دسیے ہویا انجے میرے مصطفیٰ پاک دا گھر رے سیرت مصطفیٰ سیرت النبی حضور دا گھر رے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مفسرہ محدثہ جناب والا کرم فرمامن حضرت ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دے گھر کرم فرمامن تے حضرت علی تشریف لے آئے سبحان اللہ اچھا کرو حضرت مولا علی کریم تشریف لے آئے حضرت علی بیٹھ گئے میرے مصطفیٰ کریم کرم فرما سیرت النبی حضرت ابو بکر کرم فرما عظمت صحابہ حضرت سید عائشہ کرم فرما جناب والا عظمت صحابہ حضرت علی آ گئے عظمت اہل بیت حضرت علی بیٹھ گئے مولا ابو بکر صدیق نے اکھاں بھر کے حضرت علی پاک نو ویکھنا شروع فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی کریم نو غور نال تکنا شروع فرمایا دیر تائیں جس ویلے تک دے رہے نا تے حضرت سیدہ ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا اللہ اللہ اتھے بھی بڑا مسئلہ بڑھدا جس ویلے سید ام عائشہ صدیقہ دا نام آوے تامی یار انج نہ کیتا کر یہ کشف الغمہ میں بڑی تیزی نہ تھوڑا جے ٹائم عرض کرنا چاہنا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیعہ بھائیاں دی بڑی بڑی کتاب معتبر علامہ علی بن عیسیٰ اربلی مصنف اس بھی ایک گل لکھی جلاؤ العیون شیعہ دوستان دی بڑی معتبر کتاب ملا باقر مجلسی بھی ایک گل لکھی جس داڑے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی ہوئی نا جس گھر وچ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تیار ہو کے شادی تو بعد گئیاں نا اس گھر وچ سیدہ فاطمہ پاک بعد وچ گئیان اس گھر نو سوارن واسطے حضرت ام عائشہ پہلو تشریف لے گئی اس گھر نو سوارے حضرت ام عائشہ صدیقہ نے حضور میرے مصطفیٰ پاک دی بیٹی اور پھر اگر ادھے ہوتے غور کیتا جائے اہل سنت مثلا جامع ترمذی شریف اندر حدیث پاک ہے حضرت سید ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کو پوچھیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نالو زیادہ کیڑا بندہ چنگا لگدا ہے حضرت ام عائشہ پہیاں فرماندیان رب دے حبیب نو سارے نالو چنگی ذات جو محبوب ہے او فاطمہ الزہرا دی ذات او بھائی فاطمہ الزہرا اللہ کے نبی کو محبوب ہیں تو اس حدیث دی راوی حضرت ام عائشہ تے پھر انہاں عرض کی حضور اے بندیاں وچوں چنگا کون لگدا تو پھر ام عائشہ صدیقہ دے لفظاں تے قربان جائیے انہاں اگو فرمایا اے بھی آکھ سکتی ہیں علی المرتضیٰ انہاں لفظ کیڑے سونے چنے انہاں فرمایا فاطمہ کا شوہر مصطفیٰ کو پسند لگتا ہے یعنی 2 دفعہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا حضرت مولا علی دا ڈائریکٹ بھی آکھ سکتی ہیں مردہ وچو حضرت علی مولا حسین محبوب مصطفیٰ نو پسندن فرمایا انہاں دا شوہر یعنی حضرت فاطمہ الزہرا دی عظمت بھی ام عائشہ پہیاں دستیان مولا علی دا رتبہ بھی حضرت ام عائشہ صدیقہ پہیاں دستیان حضور اس واسطے اسی آکھ رہے ہیں مولا علی نو بھی من سیدہ فاطمہ الزہرا نو بھی من حضرت ام عائشہ نو ذرا پہلو من کہ انہاں دی شان میرے تیرے تک پہنچائیے
انت نہیں ہو سکتا نا با انہاں دو زوات تے اہل بیت دے خاندان نو منیا جائے تے جس ویلے حضرت اما عائشہ صدیقہ دی واری آئے تے پھر انج دا مسئلہ آ جائے. بہرحال بات مکمل کرنے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ اپنے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق نو دیکھیا نا جس ویلے آپ غور نال حضرت ابو بکر صدیق مولا علی نو ویکھ رہے ہیں تے پھر حضرت اما عائشہ نے عرض کیتا ابا جی بڑی ساری دیر ہو گئی تسی ہکے نظر نال اکھاں جما کے تے علی سونے دا چہرہ پہ ویکھ دے ہو. یار علی نے ابو بکر نو پسند کیتا ابو بکر نے علی نو پسند کیتا اج تھانوں کے مسئلہ بن گیا. بریلوی شیعہ جنا ہک دوی تے لڑن تے مارن تے تل گئے ہو. ابو بکر علی نال پیار پیا فرماندا علی مولا ابو بکر نال حضور دا گھر تے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں. حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت حضرت عائشہ نے عرض کیتا نا ابا جی اتنی دیر تے غور نال کیوں پہ ویکھ دے ہو تاں ابو بکر صدیق فرمایا عائشہ محبوب مصطفیٰ نے ایک گل آکھی بجڑا علی نو ویکھے علی نو جدوں تک تکدا رہے رب اس نو عبادت دا ثواب دے. تو اتنا تو میں ضرور عرض کر سکتا نا پر جس ویلے کوئی سنی شیعہ میں بالکل بلا تفریق کوئی حسد بغض والی گل نہیں کوئی سجن تقریر کر رہے ہوئے تو خاص کر شیعہ بھائیاں دا کوئی حضرت صاحب بیان کر رہے ہوئے تو انہوں نے اتنا تو پوچھ سکتے ہو نا شیعہ پتر تے بھائی مہربانی کرو اپنے حضرت صاحب نو پوچھو حضور اے جیڑا علی مولا نو تکن والی عبادت والی حدیث ہے اس دا راوی کون تے حضور تاں سی آکھنے ہاں حضرت علی نو بھی من پر حضرت علی نال جنہ پیار کیتا ابو بکر نو بھی من. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسئلہ بنے تھے کہ کس قدر پریشانیاں میں بالکل مختصر پیا کرنا لیکن گلہ میں بڑی ہے تو ہنو ضروری پیا دسنا جس تسی پریشان نہیں بیٹھے تا سبحان اللہ کو کیونکہ ساڑھا ایک محول بھی انجھے نے تقریر ہوندی بہنوں تائی مولی اور ہاتھ رکھے ہونا تے 10 ایک شیر پڑے ہونا اتائی تھلائی ہلایا ہویا مجمع خوش ہو گیا ہویا میں نے اس تقریر دی کو نہیں سمجھ آتی میں گل کردہ پکی پیڑی تو ہنو گل سمجھا رہا. اچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسئلہ ادھا مسئلہ تسی سنے ہویا میں تو پورا کر دینا اور شاید تقریر مکا دیں چونکہ یہ موضوع ایڈا لمحہ جتنے چل دے رویے. ازالت الخفان خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی او دے اندر ہے. ریاض النظرہ شریف دے اندر بھی یہ مسئلہ ہے. ایک دسنا ایک آخری گل اور کرنے پھر گل مکانے. مولا عمر پاک دی شان حضرت عمر اور مولا علی دا پیار تسی ادھی گل سنی ہوئی میں تو پوری سنانا چاہتا. ادھی گل تسیں سنی ہوئی مسجد نبوی شریف ہے مال غنیمت تقسیم ہو رہا حضرت امام حسن کریم تشریف لے آئے حضرت امام حسین پاک علیہ رضوان تشریف لے آئے تے او جی میں دو میں آ کے بیٹھے نا تے حضرت عمر کریم نے انہوں ہزار درہم عطا فرمائے تے آپ دا سکا پتر حضرت عبداللہ جس ویلے حاضر ہوئے تشریف لے آئے تو مولا عمر کریم نے انہوں 500 دیتا انہوں آکھے حضور انہوں 1000 میں 500 یہ گل سنی ہوئی نا. اچھا تے مولا عمر کریم نے اگو جڑی گل فرمائی وہ بھی تسی ادھی کھڑی سنی. فرمایا بھائی تیری ماں انہ دی ماں جائی نہیں تیرا ابا یا انج کہہ لو انج نہ آکھو تے اے کہہ لو. آپ نے فرمایا انہ دی ماں بھی آلہ انہ دا ابا بھی آلہ انہ دی دادی بھی آلہ تے اگے لکھیا اس انہ حسن تے حسین دیاں خالہ بھی آلہ تے خالہ منی ہے تے مڑ روڑا نہیں جی حضور کی تو ایک ہی بیٹی ہے حضور نہیں مہربانی فرما. قرآن میں 4 احدا لیکن اصول کافی ملا یعقوب کلینی شیعہ بھائیوں دے بڑا سب نالو پہلی اربع سیاہ اربع شیعہ بھائیوں دیاں 4 بڑیاں کتاباں اصول کافی فروع کافی ملا یحضر الفقیہ الاسترسال سب نالو پہلی جڑی کتاب ہے نا اصول کافی او دے صفحہ نمبر 6 پاسا سجا اتو لین دا نمبر 17 تلو لین دا نمبر تقریباً 5 حرف بھی 13 14 دے اگے پیچھے تھوڑا جا پکا نہیں اس واسطے ذرا اگے پیچھے نہ لیکن گل اتے پکی. شیعہ بھائیاں دے وڈے حجت الاسلام قبلہ علامہ یعقوب کلینی صاحب لکھ دیں کہ اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن خدیجہ سے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. حضور بطن دا مطلب تو تمہیں پتہ نا اے پیٹ
بطن خدیجہ جڑے یار 14 ستارے علامہ غضنفر قرار بھی لکھی اردو دی کتاب اودے وچ لکھی تھوڑی جی ڈنڈی بجی ہوئی آدن جی نہیں وہ جو 3 بیٹیاں تھیں نا وہ حضرت خدیجہ پچھلے شور سے لے کر آئی تھی حضور نہیں اے آج پہ تیرا مولوی بولدا یعقوب کلینی صاحب پہلو پہلے ایک دن صدیاں پہلے وہ بے دن بطن خدیجہ سے رب نے مصطفیٰ کو پہلی حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا میرے ویرو مہربانی کوئی فتنہ نہیں کوئی لڑائی نہیں تو قرآن مجید بھی فرمایا کل ازواجک و بناتک یہ بناتک بنتک ہو تو واحد ہوتا ہے علماء جانتے ہیں اور سرفنا اب تو سارے جہان دی ایکا تو یہ بھی آکھے جاندہ علم النحو دے مجود اعلیٰ مولا علی شیر خدا ہے اور اسی مننے کوئی حرج نہیں تو مولا علی نو مننا تے پھر مولا علی دی گل عرض بیا کرنا حضرت بطن خدیجہ پاک سے رب کریم نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں ہاں اسی مننے بس ساریاں دی شان برا البرائے پر سیدہ پاک دا رتبہ ذرا اور بلند و بالا خدا نے بھی فرمایا مصطفیٰ نے بھی فرمایا عرض پہ کرنا بھائی اے جڑی ہستیاں اے فرمایا انہاں دی خالہ بھی آلہ انہاں دے ماموں بھی آلہ اے ساریاں گلاں جس ویلے حضرت مولا علی شیر خدا پاک دے حضرت عمر پاک نے مسجد نبی شریف دے اندر اس جلسے دے اندر کیتی ہے نا جس وچ مال تقسیم ہو رہا اچھا اور کیڑی پیاری گل ہے قبلہ بمال غنیمت ونڈیا جا رہا صحابہ کرام تشریف فرمامن پر جس ویلے حضرت عمر نے اے گلہ کی دیانا تو صحابہ دے اہل بیت وچو کسے بھی توجہ مال غنیمت نہیں کیتی انہاں اہل بیت دی شان سنن واسطے عمر دی زبان نو پسند فرمائے ساڑھے کول ایتھے بھی مسئلہ مولوی صاحب بھاویں جی بیان کر رہے ہوئے تے پچھے نماز دا بھی ٹائم ہوئے چاوڑان دا شاپور انج ہویا نہیں تے سنی دا دل گیا نہیں تے او تو مسیح تو باہر دے گے چمچہ سارے ہی پچھے بے دن میں مکایا بابا رولا کرے آکے دے پہنچیا ہائے ہائے صحابہ کی شان ایسے سننا آسان تھوڑا ہی ہے یار اہل بیت سے پیار ایسے تھوڑا ہی ہے ایک بندہ پلیٹوں دے وک کھڑوے چاوڑاں دے شاپور تے سجن وک کھڑوے نہیں حضرت عمر اہل بیت کی شان بیان فرما رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے مقابلے میں بیان فرما رہے ہیں اور خدا دی عزت دی قسمیں اتھے بھی لکھیا جس ویلے حضرت عبداللہ نے یہ ساری باتیں سنی تو حضرت عبداللہ نے ادب سے سر جھکا کے کہا ابا جی جنہ دی شان تسی بیان کر رہے ہو یہ سچ ہے میں اتھے کچھ نہیں بول سکتا حضرت عبداللہ نے کچھ نہ کہہ کے اے بھی دسیا جس ویلے ابا گل کر رہے ہوئے نا تے پھر پتر دا حق نہیں بنتا باپے نو آکے بڑھ گیا تو پرانا ہو گیا ذرا چپ کر میں گل کرن دے ابا ابا ہی ہوندہ حضرت عمر نے بات کی ہے حضرت عبداللہ نے سن کے خاموشی دا اظہار فرما کے اے سان میں تو ہن سارے جہان دیا لوگاں مولویاں پیراں فقیراں امیراں غریباں نو اے سبق دیتا کہ جس ویلے بڑا یا خاص کر والد محترم گل کر رہے ہون پھر چاہیدہ ابا پتر ابے دے گل دے سامنے سر جھکا کے اس گل نو من لبے تے اے دے ہوتے فائدہ اے ہوئے گا کہ جس ویلے جناب والا ابا راضی ہو گیا تے پھر مصطفیٰ دے صحابہ بھی راضی ہونگے اہل بیت بھی راضی ہونگے مصطفیٰ بھی راضی ہونگے سونا خدا بھی راضی ہوئے گا بہرحال عرض بیا کرنا ای گل بس نارے ہن بعد اللہ نے ٹائم نماز دا عرض بیا کرنا با اس ساری گل حضرت عمر کریم نے بیان فرمائی ایتھے تک تقریباً تسا سنی ہوئی اس تو اگلی گل بین لگدا با تسا نہیں سنی جس ویلے ایک گل حضرت عمر نے اہل بیت دی شان اینی بیان کیتی نا تو وچو ایک بندہ اٹھیا اس اے ساری گل جا کے حضرت علی نو دسی کاش کے درمیان آلے انج دے ہوندے آج دے منافق نہ ہوندے بیس مسیح تو نکلے آتے اس مسیح تے جا کے اور اس مولوی کو مسئلہ پوچھے آتے اگلے نو پوچھ کے تے معاملہ اور ایسے سیاستدان نو گل اور تے اتھے جناب جا کے اور انج نہیں او جڑا اٹھیا نا اس اٹھ کے بانج کے مولا علی سونے نو آکھے ابا یا علی آج مسجد نبوی اندر جلسہ ہویا اس دے وچ تہاڈی بھی شان بیان تو پلیٹاں آ گئی ہیں جی ہاں اس وچ حضرت اس آکھے حضور وجہ ہن تہاڈا پتہ لگنا
میں گل پہلو کر چکیا کچھ میرا بھی ہے نا مینوں بھی نظر آندی گل ہن ہونا کہ اس واسطے میں پہلو عرض کیتا ہن پتہ لگ سی ادھر کون ویکھدا تے ادھے کون راندا بہرحال عرض پیا کرنا میرے پیارے بھائیو میرے بچیو عزیزو جس ویلے جا کے اس بندے دسیا نا حضور جی مسجد نبوی شریف تہاڈی عظمت تے شان دی گل ہوئی تے تہاڈا بڑا رتبہ بیان کیتا تہاڈی بیوی دا بڑا رتبہ بیان کیتا تہاڈے ابے اماں دی بڑی شان بیان کیتی تہاڈیاں سالیاں صاحبان دی بڑی شان بیان کیتی تہاڈیاں پتراں دی بڑی شان بیان کیتی تے کرن والا عمر فاروق ہے تے مولا علی سونے دی عظمتاں تے قربان جائیے پھر علی سونے نالوں بھی لجپال بڑا تے ماؤ جایا کوئی نہیں علی سونے فرمایا چل میرے عمر نے میری شان بیان کیتی چل چلنے مسجد نبوی شریف اندر جتے سونا عمر پیا یہ شانہ بیان کردہ علی بھی اسے اسٹیج تے جائے گا علی بھی اسے مسجد وچ جائے گا علی بھی اسے جلسے وچ جائے گا ہائے ہائے سنی شیعہ تے وہابی تے بندی آئے بیٹھے ہو چہرے تو لگ رہے ہو بڑے تسی اتحادی لوگ ہو بڑی چنگی گل ہے اے جڑا اتحاد ہے اے اتحاد حضرت عمر نے بھی دسیا تے مولا علی نے بھی دسیا مولا عمر مسجد نبوی اندر حضرت علی بھی مسجد نبوی اندر آئے تے مولا علی تشریف لے آئے نا تے میں کی عرض کیتا دسن والے صاف صاف سونی گل جا کے دسی اس کوڑو اینج لالو کے اورے پرے دیا نہیں دسیاں جن جی عبداللہ بن سبا نے دسیاں تے فتنہ تے فساد ہویا دسن والا ایماندار آدمی آیا اس آگے سونے پیارے علی تو ہڈی بڑی شاہ فرمایا میں بھی ہوتے چلنا جس ویلے حضرت مولا علی پہنچے نا اس جلسے وچ فرمایا میں سنیا با عمر سونے نے میری شان بیان کی تھی صحابہ تے اہل بیت آکھیا ابا جی حضور تے امام حسن تے حسین آکھیا ابا جی اللہ دی قسم ہے ساڑھے سامنے ساڑھی شان چاچے عمر نے بیان کی تھی ساڑھے سامنے سونے عمر نے ساڑھے رتبے تے تہاڈے مقام بیان کیتے مولا علی فرمایا ہن میں بھی دسنا چاہنا با عمر کون ہے ہائے ہائے کتے فتنے آپ آئے رہے یار سنیے شیعو کتے فسادج بڑھ گئے ہو اے مولا علی تے عمر دیاں سیدتا انہاں دا کردار تے میرے مصطفیٰ دی تربیت دے آثار کیڑے کمالن حضرت عمر علی پاک فرمایا میں بھی تہانوں دسنا چاہنا حضور کے فرمایا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ فرمایا جیڑا عمر میرے شان پہ گل کردہ نا میری شان وچ اے عمر ہووے جس ویلے جنت وچ میرا رب چاہے گا کہ جنت کو اور زیادہ روشن کیا جائے جنت کے چراغوں کو اور زیادہ ابھار دیا جائے جنت کے کمکموں میں اور زیادہ روشنی بڑھا دی جائے جنت کی لائٹوں کو اور بہار عطا کی جائے جنت کے کمکموں اور ان کے روشن دانوں میں اور چمک عطا کی جائے فرمایا رب عمر نو جنت وچ داخل فرمائے گا عمر دا جنت وچ داخل ہون نال میرا رب جنت دیا کمکمیانو اور زیادہ روشنیاں تے عطا چمکاں عطا فرمائے گا حضرت عمر کی شان علی مولا نے جب بیان کی نا تے وچوں آکھن لگا سونےو اے تسی آپ پہ بیان کر دیں بھائی ریاض صاحب قبلہ آخر لگے تسی آپ پہ بیان حالانکہ خدا کی قسم حضور استاد ممتاز صاحب مولا علی خود بیان کرنا کہ عمر جنت کا چراغ ہے تے گل اے بھی بڑی آلہ ہے حضور اس نالوں میں کتے گل کوئی نہیں کیونکہ مولا علی دی زبان کوئی معمولی زبان تو نہیں نا حضرت علی بولے عمر دی شان تو بات برا البرا ہے مگر پوچھن والے فرق کڈیا 1447 وچ جس ویلے لڑسن نہ سنگی انہوں نے پھر معمولی مقصودی کم از کم سنا تا سکے گا نا بھائی حضور مسئلہ انج نہیں جی میں آج تیرا ذاکر تے مولوی پیا کردہ اتھے بندے آکھے حضور اے جڑی تسی آکھے اب عمر جنت کا چراغ ہے جنت کی روشنی عمر سے بڑھائی جائے گی یہ آپ کہہ رہے ہیں مولا علی کریم فرمایا اے مسئلہ جبریل امین نے دسیا فرمایا یہ مسئلہ جبریل امین نے دسیا تے جبریل امین انہاں کہ حضور تسا خود جبریل امین کو سنیا فرمایا نہیں جبریل تو مصطفیٰ نالی گلہ کردہ ہاں امتی نبی سے بڑھ تو نہیں نہ سکتا امتی کبھی نبی سے ما کان علی بشر نہیں یکلمہ اللہ من مرائی حجاب نو یرسل رسولا رب نے ساری کائنات کو دینے کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا
علی سونے عقیدہ یہ ہوئی عطا فرمایا. عرض کیتا حضور نہیں میں خود جبریل کو نہیں سنیا, میں مصطفیٰ کو سنیا. مصطفیٰ نو جبریل نے آکھیا, جبریل اولا نو اے مسئلہ سونے خدا نے آکھیا کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے چراغ ہے. حضور اے مسئلہ پورا میں نہیں لگتا کہ تسا پہلے غور فرمایا ہوئے. ادھی گل سن مسئلہ ہی ساڑھے ہے با مولوی صاحب اپنے عقیدہ تے اپنے نظری ادھا جیا کر کے ادھا چھوڑ دیں دن. اس واسطے عرض پیا کرنا با پوری گل لے با مسجد نبوی ہے. حضرت عمر نے علی کی عظمت کا جلسہ کیا, امام حسن و حسین کی عظمت کا جلسہ کیا, مصطفیٰ پاک کی 4 بیٹیوں کی عظمت کا جلسہ کیا. جو سیرت یا عظمت اہل بیت صحابہ میں سے سنائی گئی. پھر مولا علی تشریف لائے, انہوں نے حضرت عمر کی عظمت کا جلسہ کر کے بتایا کہ مصطفیٰ کے اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں ہیں, صحابہ مصطفیٰ اہل بیت سے جدا نہیں. آخری گل لے وے, بہت بڑی گل ہے, تقریر دی آخری گل. مولا علی پاک دی اماں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمایا. تو یہ بھی تسی گل سنی نا, با حضرت فاطمہ حضرت مولا علی دی اماں جی نو کفن دے اندر پہنان واسطے کرتا سنے ہویا نا, حضور نے عطا فرمایا, سنے ہویا. اچھا یہ بھی تسی سنے با حضرت فاطمہ مولا علی دی اماں دی قبر دے اندر اللہ دے نبی پاک لیٹ گئے, سنے ہویا تا آکھو سبحان اللہ. اچھا تسی اے بھی سنے ہویا با حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی دی اماں پاک نو قبر اندر خود دفن فرمایا, سنے ہویا. چلو اے گل دسو, قبر ہے سی تا مصطفیٰ قبر وچ لیٹے, قبر ہے سی تا حضور مصطفیٰ قبر تے گئے, قبر بنی تا حضرت علی پاک دی اماں جی قبر وچ آرام فرما ہوئیاں. اے دسو با مولا علی دی ماں دی قبر کھٹی کہیں. بس تقریر ہو گئی. میں سورہ تو لائیاں کوئی نہیں, تو میں مسئلہ تو انہوں دس چلیا با انشاءاللہ تو انہوں ساری زندگی دا جواب ساری راتاں لا کے میں کتابہ پڑھیاں. جے تو ہڑے جو کسی نے پتہ آتا او ہاتھ کھڑا کرو. انہیں بھی سنیا تھا پتہ نہیں میرے کو لئی ہونا یا پتہ نہیں کہ کس کھٹی. انہیں انجھے ہاتھ کھڑا کر دیتا, بس آٹھے انجھے ہی ہاتھ کھڑے نہیں بابا. ہیں جی لالا جی, محبت نہ پیار نہ. بھائیو قبر کہیں کھٹی, او میرے پیارے بھائیو, شیعہ دوستہ دی کتاب کشف الغمہ دے اندر یہ مسئلہ لکھا ہویا. شیعہ دوستہ دی کتاب سنیاں دے وچ بھی ہے, مسئلہ بھی آخری تے تقریر دی گل بھی آخری. او قبر بھی شان والی جس وچ مولا علی دی اماں تشریف فرما, او کفن بھی آلہ جو میرے آقا مولا علی دی اماں جی نو نصیب ہویا, او کرتا بھی آلہ میرے مصطفیٰ دا جو میرے مصطفیٰ نے خود مولا علی دی اماں جی نو عطا فرمایا. او حضور اس وقت دے شان دے لائق او جنازہ بھی آلہ جو میرے مصطفیٰ نے مولا علی دی ماں دا جس انداز نال پڑھایا. او قبر بھی آلہ جس وچ مولا علی دی ماں تو پہلے میرے آقا مصطفیٰ لیٹے, پر سنی شیعو گل ایوے با او قبر ہوئی تا یہ سارا کچھ ہویا نا. تے او دسو نا با قبر کہیں کھٹی, تے او قبر کھٹن وچ ایک صحابی انہوں دا نا حضرت اسامہ, حضور موجود ہیں, مولا علی آئے, انہاں کیا کیا یا رسول اللہ اماں جی دا وصال ہو گیا. میرے محبوب علیہ السلام روئے, آنسو بہائے, بین نے کیتے آنسو بہائے, مولا علی نے آنسو بہائے. حضرت مولا علی اپنی اماں دی یاد وچ روئے, تے ہن میرے آقا علی مولا حضور دے کول کھڑے, تے استاد علامہ عبدالرشید صاحب عرض پہ کر دیں حضور میرے اماں جی دی قبر واسطے کون جائے گا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سیرت مصطفیٰ. حضور نے فرمایا حضرت اسامہ کو بلاؤ, صحابہ میں سے عظیم صحابی ہیں, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی اعلیٰ ہے. حضرت اسامہ کو میرے مصطفیٰ نے بلایا نا قبلہ. حضرت اسامہ عرض کی حضور جی, فرمایا میرے علی کی بیٹی, میرے علی کی ماں, میری بھی ماں, میری چچی,
وصال فرما گئی ہیں، ان کی قبر کے لیے تم جاؤ۔ حضرت اسامہ چلنے لگے تو فرمایا رک، اکیلے تو نہیں نہ کر سکے گا۔ حضور پھر فرمایا ساتھ دوسرا لو۔ یا رسول اللہ ساتھ اور کون آئے گا؟ میرے محبوب پاک نے صحابہ کی طرف، حضرت اسامہ بھی صحابی، پھر صحابہ کی طرف دیکھا نا تو پھر وہ صحابی جن کے گھر میرے مصطفیٰ کی اونٹنی نے جا کے پنجے ڈیرے رکھے تھے نا، حضرت ابو ایوب انصاری کو میرے مصطفیٰ نے بھائی علی رضا صاحب طلب فرمایا، فرمایا اسامہ ابو ایوب انصاری بھی تیرے نال جائے گا، تے میری چاچی تھی میری پیاری ماں مولا علی دی سگی ماں حضرت فاطمہ دی قبر کھودے گا۔ جڑے سے شاہ جی قبلہ دو میں ٹرے نا تے میں قربان جاواں اسوۃ حسنہ، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواب پور والے آخر تے پہنچ چکیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسامہ رک، ابو ایوب انصاری تم ہی رک۔ حضور ہون کیوں؟ فرمایا قبر کھٹنی تسا میں، پر کیڈی لمبی بنانی، کیڈی چوڑی بنانی، کتنی گہرائی کھٹنی، اے تھانوں کول کھڑو کہ جڑا دسے گا او دا نا عمر فاروق ہے۔ اوے میرے یارو، او میرے ویرو، کچھ تو مہربانی فرماؤ یار۔ حضور فرمان میرے اسامہ تم ہی جا، ایوب انصاری تم ہی جا، پر قبر کتنی تے کنج کنج بنانی ہے میرا عمر دسے گا۔ تے جے ابو علی مولا تے عمر پاک دا معاملہ ہوندا، چلو یارا میرے مصطفیٰ نہیں بولے تے علی ہی آخ دیندہ بازور ہے، میں نو پہ نظر آندہ با کل اس میرے اتے دیوارہ گرانیاں، اس میرے گھر نو آگ لانی، اس میری بیوی نا ظلم تے زیادتی کرنی، لہذا اینو نہیں میں جان دینا۔ ماں دی قبر بھی کدی دشمن کو کھٹائی جے، اور یارا کسے دی ماں دی قبر ہوئے تے او پتر آپ آکھے نہیں نہ ہو سکدا تے پھر مننا پوے گا۔ میرے مصطفیٰ دی قبر کھٹن والا حضرت اسامہ بھی، یا انج کہہ لو قبر وچ جان والی مولا علی دی ماں بھی شان والی۔ کرتا پیش کیتا گیا میرے مصطفیٰ دا، کرتا بھی شان والا، حضور و قبر بھی عظمتاں والی، مصطفیٰ دا لیٹن والا عمل بھی شان والا۔ اسامہ تے ابو ایوب انصاری دا قبر کھٹنا بھی عمل شان والا۔ اوے او ساری قبر دی پمائش تے طریقہ دسن والا، عمر بھی اچھی شان والا۔